سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ یہ سورۃ الفیل، سورہ نمبر 105 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک، اور اسی پر سورۃ الفیل مکمل بھی ہوگی الحمدللہ۔ تو الفیل کے معنی ہے ہاتھی، اور یہ پہلی ہی آیت میں موجود ہے، اسی سے سورت کا نام ہے سورۃ الفیل۔ چونکہ یمن سے، جو یمن کا گورنر تھا، کہہ لیجیے اسی کے ہاتھ میں اقتدار تھا، اس کے ذہن میں نہ جانے کیا جو ہے ذہنی اپج جو ہے سوجھی، اور نہ جانے اس کے پیچھے کیا ارادے تھے اس کے۔ اللہ نے ایک لفظ میں اس کو بیان کیا، قید۔ قید مانے مکر و فریب، اور ذہنی جو اپج اس کے ذہن میں تھی کہ لوگ جو ہے پوری دنیا سے کشا کشا کھینچے ہوئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کہاں جا رہے تھے بھائی؟ مکے جا رہے تھے۔ اس کے ذہن میں بات آئی کہ دنیا وہاں کیوں جائے، تجارت تو یہ لوگ آ کے یہاں کرتے ہیں، عرب کے لوگ تجارت کہاں کرنے جاتے تھے؟ اب اگلی صورت میں ان کی تجارت کا تذکرہ آئے گا، لإیلاف قریش میں ان کی تجارت کا تذکرہ آئے گا۔ شتاء والصیف ہے نا ایک لفظ، رحلت الشتاء والصیف۔ شتاء کے معنی آتے ہیں سردی کے، اور صیف کے معنی آتے ہیں گرمی کے۔ ایک سفر وہ شتاء یعنی سردی میں کرتے تھے یمن کا، اور دوسرا سفر وہ تجارتی سفر کرتے تھے شام کا صیف کے اندر، گرمیوں کے اندر۔ تو گویا انہی دو تجارت پر پورے عرب کا معاش جو ہے جڑا ہوا تھا، اور اتنی عزت تھی ان کی کہ اس وقت بھی ان کو ہاتھوں ہاتھ لوگ لیتے تھے جب وہ سفر کے لیے نکلتے تھے۔ حالانکہ ماحول یہ تھا کہ کوئی لٹے اور پیٹے بغیر واپس نہیں آتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے واقعات ہیں یہ جو سورہ فیل میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے، تو یہ کب کا واقعہ جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ۔ بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی، بہت سے لوگوں نے لکھا 2-4 سال، 40 سال۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اصحاب الفیل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا، ان کے اندر اس واقعے کو بہت چرچا تھا۔ تو بہرحال یہی 2 سفر ہیں جن سے پورے عرب، پورے مکے والوں کا معاش جو ہے جڑا ہوا تھا، جو 2 سفر کرتے تھے۔ ایک سفر کہاں کرتے تھے؟ یمن کا، سردیوں کے اندر، وہ گرم علاقہ تھا، تو سردیوں کے اندر وہاں سفر کرتے تھے۔ تو وہاں کے بادشاہ کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے اسی طرح کی
قید آئی ہوئی جو ایک لفظ میں بیان کیا، یہاں پوری تاریخ نہیں بیان کیا، اسے ایک لفظ کافی ہے۔ تاریخ نے پھر اس کو کھول دیا لوگوں نے کتابوں میں، اس قید سے کیا مراد ہے۔ اس کے ذہن میں جو اپج اور پاجی بنا آیا کہ بھائی ایک گھر خوبصورت جو خانہ کعبہ سے بھی خوبصورت ہو، وہاں بنایا اس نے، کہاں؟ یمن کے اندر، اور لوگوں کو، یمن والوں کو کہہ دیا کہ اب تم لوگوں کو کہیں نہیں جانا ہے، وہاں مکے نہیں جانا ہے، یہیں حج کرنا ہے، یہیں طواف کرنا ہے، تم لوگ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آدھا کام ہوا، پورا کام تو یہ ہے کہ اس گھر کو پہلے گرا دو، ختم کر دو، تو تاکہ سارے لوگ مجبور ہو جائیں یہیں آئیں گے پھر تو۔ اب ظاہر سی بات، جب اللہ اقتدار دیتا ہے، کسی کو طاقت دیتا ہے، تو اسی طرح کی شیطانی باتیں اس کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح کی بات اس کے ذہن میں آئی، اور پھر کچھ بہانہ لیا کہ صاحب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور 60,000 کا لشکر جرار لے کر خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے وہ پہنچ گیا۔ 60,000 کا لشکر جرار، طاقتور لشکر لے کر پہنچ گیا۔ کیا کرنے پہنچا ہے بھائی؟ خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، ایک دم ختم کر کے نیست نابود کر دے، تاکہ سارے لوگ اب حج کرنے کہاں آنے لگے؟ یمن میں۔ خوبصورت گھر بنایا تھا وہاں خانہ کعبہ، کہا یہ کوئی سادہ سودہ گھر ہے، دیکھو میں کیسا خوبصورت بنایا تھا اس نے، تاریخ میں لکھا ہے۔ تو یہاں مختصر اللہ نے پوری تاریخ کو بیان کر دیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ جو انداز اختیار کیا ہے اس کے بیان کرنے کا، وہ اپنی قدرت اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے۔ علم ترى، ارے تمہیں پتہ نہیں؟ علم ترى مانے تمہیں علم نہیں ہوا ابھی اللہ کی اس قدرت کا جو بیان ہونے جا رہا ہے؟ جو قدرت بیان ہونے جا رہی ہے اس کا علم تمہیں نہیں اے مخاطب؟ تو سنو، اچھا یہ انداز اس سورت سے پہلے قرآن پاک میں تقریباً 15 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ یہ 16ویں آیت ہے اور آخری آیت ہے علم ترى کی۔ اللہ کی قدرت، اللہ اپنی قدرت کو جس انداز سے بیان کرتے ہیں وہ ایک طریقہ ہے علم ترى، ایک انداز ہے کیا بھائی؟ علم ترى۔ ایک دو آیت سن لیں۔ علم ترى کہ ابھی نماز میں بھی گزری آیت، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، تمہیں پتہ نہیں کہ قوم عاد کو اللہ نے کیسے تباہ کیا تھا، جن کا نعرہ کیا تھا؟ من اشد منا قوہ، کہتے تھے ہم سے زیادہ بھی طاقت والا کوئی ہے۔ جب ہود علیہ السلام انہیں ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے کہ آئیں گے فرشتے اور اس طرح تباہ ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، تو کیا کہتے تھے آگے سے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے بھی زیادہ طاقت والا کوئی ہے کائنات میں، ہم سے مقابلہ کون کرے گا؟ واقعی میں تھے بھی تو ایسے ہی، لمبے لمبے کھجور کے تنوں کی طرح تو ان کے قد تھے، ہم لوگ تو ان کے کہاں تک ہوں گے، گھٹنوں سے بھی نیچے ہوں گے۔ کبھی کبھی دکھاتے ہیں ویسے تمثیلاً تاکہ لوگوں کی سمجھ آئے، قرآن سے قریب ہو۔ تو آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ان سے جانتے ہیں؟ گھٹنے تک، گھٹنے سے بھی نیچے، ذرا سے، جیسے کوئی چوزا ہو اس کو پکڑ لے تو اٹھا کے یوں ہاتھ میں لے لیتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو واقعی میں ان کو یہ حق تو ضرور رہا ہوگا کہ وہ اس طرح کریں، لیکن اللہ سے مقابلہ کریں یہ تو خیر بیوقوفی تھی۔ من اشد منا قوہ، تو اللہ نے کیا یہاں وہاں بھی وہی انداز اختیار کیا، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، اے مخاطب تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے قوم عاد جو بڑی مضبوط قوم تھی اس کو کیسے تباہ کیا ہے؟ معمولی ہوا چلا کر اس کو نیست نابود کر دیا۔ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند طوفانی ہواؤں کو چلا کر ان کا کچوبر نکال دیا اللہ نے، جو سورۃ الحاقہ میں تفصیل سے بیان ہوئی۔ اچھا اسی طریقے سے فرمایا علم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار، اے مخاطب کیا تم روزانہ یہ اللہ کی قدرت دیکھتے نہیں ہو کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے؟ کبھی جو ہے رات کے حصے کو کاٹتا ہے اور دن میں داخل کر دیتا ہے، اور دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے جیسے گرمیوں میں، اور کبھی اس کے الٹا کرتا ہے، جی رات بڑی ہو جاتی ہے جیسے آج کل سردیوں میں، اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے 24 ہی گھنٹے کا، ہوتا ہے رات اور دن ملا کر کتنے کا بھائی؟ 24 گھنٹے کا ہی، لیکن کبھی رات کو داخل کرتا ہے دن میں، کبھی دن کو داخل کرتا ہے رات میں۔ یہ کام اللہ کے سوا کوئی کر سکتا ہے کیا؟ دیکھتے نہیں ہو روزانہ اللہ کی یہ قدرت؟ علم ترى ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، یہ کرتا ہے وہ۔ سردیوں میں اس طرح کر دیا، رات بڑی کر دی، دن چھوٹا کر دیا، گرمیوں میں اس کے الٹا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اللہ نہیں ہے؟ اللہ کا یقین تمہیں آتا نہیں ان چیزوں کو دیکھ کر؟ یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی جگہ اسی طرح ایک دعایت اور سنیں علم ترا کی، تاکہ علم ترا کا انداز آپ کو سمجھ آئے۔ علم ترا ان اللہ یزجی سحاباً، کیا تم یہ منظر بھی دیکھتے نہیں ہو کہ اچانک فضا کے اندر بادل پیدا ہو جاتے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بادلوں کا خالق کون ہے؟ یہ کون بادلوں کو پیدا بھی کرتا ہے؟ بادلوں کو چلاتا کون ہے؟ تیزی کے ساتھ پانی لیے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کس کے حکم سے؟ یہ کون پیدا کرتی ہے بھائی اچانک؟ اللہ ہی تو ہے۔ یزجی سحاباً ثم یؤلف بینہ، پھر ان الگ الگ ٹکڑیوں کو جوڑتا کون ہے؟ بارش برسانے کے لیے جوڑ دیتا ہے جی، پھر دبیز موٹا کر دیتا ہے، طے بطے کر دیتا ہے، ایک دوسرے پر چڑھا دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر خوبصورت قطروں کی صورت میں بارش برسانا کون شروع کرتا ہے؟ علم ترا کے تحت اللہ نے بیان کیا، بہت کچھ بیان کیا، اکثر اس آیت کو تمہیں جمعہ میں بیان کئی مرتبہ کیا۔ وَعَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، فرمایا علم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی قدرت کا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ ہے کون؟ اللہ وہی تو ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے بارے میں کامل اور مکمل علم ہے اس کے پاس، ہر ایک کے ظاہر اور باطن سے اچھی طرح واقف ہے، ہر شے کے، چاہے وہ انسان ہو چاہے جو چیزیں ہو۔ وہی ہے اللہ جس کا علم کیا ہے بھائی؟ کامل ہے، مکمل ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، تین سرگوشی کرنے والے، کانا پھوسی کرنے والے، دھیرے دھیرے چپکے چپکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف باتیں کرنے والے ممکن نہیں جس کا چوتھا وہاں اللہ نہ ہوتا ہو۔ اللہ کہتے ہیں تین باتیں کرتے ہو چپکے چپکے اللہ کے خلاف، یہ سمجھتے ہو کوئی چوتھا نہیں ہے، چوتھے ہم ہوتے ہیں وہاں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ الا هو رابعهم ولا خمسہ، اب تو ماشاءاللہ عربی اتنا تقریباً مکمل ہونے کو ہے، سمجھنے ہی لگے۔ ولا خمسہ الا هو سادسہ، پانچ سرگوشی کرنے والے اور بیٹھ کر اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کی باتوں کے خلاف مشورے کرنے والے ممکن ہی نہیں جن کا چھٹا وہاں اللہ نہ ہوتا ہو۔ چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے وہاں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، یہ علم ترا کے تحت اس طرح کی قدرتوں کو اللہ نے بیان کیا۔ تو اب دیکھیں یہ آخری علم ترا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرت اور طاقت کو بیان کیا کہ ہم ہیں، ہم کتنے طاقت کے مالک ہیں، جس فوج سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا بہت سے لوگوں نے مقابلہ کیا اس فوج سے، لیکن سب شکست کھا گئے۔ عبد المطلب کا واقعہ تو بڑا مشہور ہی ہے کہ ان کے اونٹ بھی وہ سب لے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی جس کا گھر ہے وہ خود سمجھے گا، تم جو ہے ہمارے اونٹ واپس کرو۔ جی یہ واقعہ بہت مشہور ہے۔ بہرحال وہ انہوں ہی نے نہیں بلکہ نہ جانے کتنے لوگوں نے ان سے مقابلہ کیا، لیکن سب شکست سے کھا گئے، اور وہ پہنچ گیا اپنا ناپاک ارادہ لے کر خانہ کعبہ کے قریب۔ پھر اللہ نے معمولی پرندے سے ان کی خبر لی ہے، اسی کا بیان ہے یہاں اللہ کی قدرت کا کہ ہم اس طرح ہیں، اور اللہ کے لشکر تو اللہ نے کہا اتنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ فرمایا وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے کتنے لشکر ہیں، بس جس کے اندر بھی طاقت بھر دے وہ طاقت اس کے اندر آ جائے۔ بتائیے اس معمولی کنکر کے اندر کیا طاقت ہو سکتی ہے جو اوپر سے وہ برسا رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ وہ پرندے اپنے چونچ میں لے کر ایک اور دو دو اپنے پنجوں میں لے کر کے اللہ کے حکم سے اس اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے اوپر وہ برسا رہے تھے، جس کی بنیاد پر وہ گلتے چلے جا رہے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہ کاسف معقول ہو گئے۔ کاسف معقول یعنی کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ اللہ اکبر۔ بھوسا تو ویسے بھی ریزہ ریزہ ہوتا ہے نا، بھوسا تو ویسے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو چبا لے جانور تو پھر اس کا کیا حال ہوتا ہے بتائیے۔ اس کو چبا لے اور بھی وہ ایک دم ختم ہو گیا، کچھ رہا اس میں کوئی طاقت اب رہی؟ اب تو وہ طاقت جو بھوسے میں تھی وہ بھی نہیں رہی، سب ختم ہو گئی زبان سے اگر جانور چبا لے۔ یہ کیفیت اللہ نے ان کی بیان کی جب وہ پتھر لگ رہا تھا ان کے اوپر۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ کی طاقت، جس چیز میں چاہے اپنی طاقت بھر دے۔ یہی ہوا بڑی رحمت ہے، لیکن اللہ نے اس کو قوم عاد کے لیے کیا بنا دیا؟ رحمت بنا دیا۔ یہی پانی اور سمندر اور بارش رحمت ہے، لیکن قوم نوح کے لیے کیا بنا دیا؟ زحمت بنا دیا، ڈبو دیا اسی میں۔ جی دیکھیں آپ ذرا ترجمہ اس کا دیکھیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے مخاطب کیا تمہیں پتہ نہیں، تمہیں علم نہیں، تمہیں پتہ نہیں چلا اس واقعے کا
کہ اصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا تھا تمہیں پتہ بھی ہے؟ اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کو کیسے پھر ظاہر کیا، جن سے کوئی مقابلہ نہ کر سکا ہاتھی والوں سے۔ ایسا لگتا ہے کہ مکے کے لوگ جو عرب کے لوگ ہیں وہ ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے جی، تو وہ ہاتھی لے کر آیا تھا ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، تاکہ لوگ پہلے ہی بھاگ جائیں دیکھ کر کے۔ وہاں تو گھوڑے اور اونٹ زیادہ تر ہوتے، تو ہاتھی لے کر آیا تھا متاثر کرنے کے لیے۔ اصحاب الفیل، کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پھر آگے فرمایا الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خانہ کعبہ کی ویرانی کی ساری تدبیروں کو اللہ نے ناکام نہیں بنا دیا؟ تضلیل مانے ناکام بنا دینا، قید مانے ان کے مکر و فریب، جو بھی انہوں نے سوچ رکھا تھا جب یہ گھر ختم ہو جائے گا تو لوگ مجبوراً ہمارے یہاں آئیں گے، اور جو تجارتی لین دین ہے، جو عرب بیچ میں سامان لے جاتے ہیں، لوگ ہم سے ڈائریکٹ تجارت کرنا شروع کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا قید تھی۔ قید کا لفظ اتنا عام ہے کہ اس میں بہت کچھ داخل ہے، ان کے ذہن میں جو بھی چیزیں تھیں وہ سب قید میں ہے۔ قید کے معنی بھائی انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، چالیں، فریب، مکر، جی یہ ساری ترجمے ہیں قید کے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی خانہ کعبہ کی ویرانی کی ساری تدبیروں کو اللہ نے ناکام نہیں بنا دیا؟ یقیناً بنا دیا۔ اور کیسے بنایا؟ سنو، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس طور سے کیسے ناکام بنایا ان کے چالوں کو؟ اس طریقے سے کہ ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے۔ اچھا ہم لوگ جانتے ہیں ابابیل کوئی پرندہ ہے، ابابیل پرندہ نہیں ہے بھائی، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل کا کیا معنی ہے؟ جھنڈ کے جھنڈ، غول در غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، یہ ہے ابابیل۔ جبکہ ہم لوگ ابھی تک کیا سمجھ رہے تھے؟ ابابیل کوئی خاص پرندہ ہے، نہیں بھائی کوئی خاص پرندہ نہیں ہے وہ۔ ابابیل کا ترجمہ ہے جھنڈ کے جھنڈ، فوج در فوج، گروہ در گروہ، غول در غول، یہ ترجمہ ہے۔ ابابیل کوئی خاص پرندہ نہیں ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس طور سے ان کو ہلاک کیا، کیسے؟ کہ ان پر جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، غول کے غول، ان پر پرندے بھیج دیے اللہ نے، مسلط کر دیے، جو بادل کی طرح ان پر چھا گئے۔ اور وہ کیا کر رہے تھے بھائی؟ بم پھینک رہے تھے، بم سے بھی زیادہ طاقتور چیز پھینک رہے تھے۔ بم سے اتنا جلدی تباہی ہو سکتا ہے نہ جتنا اس سے آ رہی تھی۔ وہ گلتے ہوئے سڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں چلے جا رہے تھے، کچھ دیر میں کاشت معقول ہو گئے، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ریزہ ریزہ، پورے علاقے میں ان کے ریزے بکھر گئے، اللہ پرخچے اڑ گئے آپ کہہ لیجیے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر اور پتھر پھینک رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ ترمیم، رما یرمی مانے تیر چلانا، پھینکنا۔ ترمیم ان کے اوپر پھینک رہے تھے اللہ کے حکم سے، کیا؟ حجارہ، حجارہ جمع ہے حجر کی، حجر مانے پتھر، حجارہ بھیج رہے تھے چھوٹے چھوٹے، اور وہ بہت بڑے پتھر نہیں تھے، من سجیل، چھوٹے چھوٹے پتھر۔ ویسے سجیل کے معنی آتے ہیں وہ پتھر جو کچی مٹی کا بنایا جائے چھوٹا چھوٹا، اور پھر اس کو پکا دیا جائے آگ میں، اسے کہتے ہیں عربی زبان میں سجیل۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس کو مٹی سے بنا کر جہنم کی آگ میں پکا دیا تھا، سجیل، آگ میں پکایا ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کتنا زہر بھر دیا تھا۔ ترمیہم، ان کے اوپر وہ پرندے کیا کر رہے تھے؟ حجارہ، پتھر پھینک رہے تھے، سجیل، چھوٹے چھوٹے سنگریزے پھینک رہے تھے، اور کچھ نہیں۔ پھر اتنے سے ہوا کیا؟ سنو کیا ہوا، آخری آیت، اتنے سے کیا ہوا؟ سنو کیا ہوا پھر، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس اتنے ہی سے اللہ رب العزت نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بس اتنے ہی سے، چھوٹے چھوٹے سنگریزوں ہی سے جو وہ پرندے برسا رہے تھے ان کو اوپر، اللہ رب العزت نے ان سبوں کو، کوئی بچا نہیں 60,000 کی فوج میں، کوئی نہیں بچا، وہ ابرہہ بھی نہیں بچا، جاتے جاتے لکھا ہے وہ بھی ختم ہو گیا، پہنچ نہیں سکا۔ آئے تھے کیا کرنے؟ خانہ کعبہ کو ویران کرنے، خود ہی ویران ہو کے رہ گئے۔
اللہ اکبر و کبیر، یہ ہے اللہ، یہ ہے بھائی اللہ کی طاقت۔ اور پھر اللہ کو بھائی اس گھر سے بہت ہی محبت ہے، یہ عظمت والا گھر ہے۔ چوتھے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین۔ اس گھر کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ بھائی اتنی دور سے ہم کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ کے نظر میں اس گھر کی عظمت ہے، اللہ نے اس گھر کی عظمت کو بڑھا رکھا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے عبادت کے لیے بنایا گیا، تمام لوگوں کے عبادت کے لیے بنایا گیا، بلا تفریق مذہب و ملت، ہر ایک اسلام کی حالت میں وہاں جائیں، اللہ کے ہو کر جائیں اور عبادت کریں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ کہاں ہے؟ بکہ میں ہے۔ بکہ یعنی مکہ، بمبئی اور ممبئی دونوں بولتے ہیں نا، با سے بھی بولتے ہیں اسی شہر کو اور میم سے بھی بولتے ہیں، ایسے ہی مکہ بھی بولتے ہیں اور با سے بھی بولا جاتا ہے بکہ، جسے قرآن نے کہا وہ کیا ہے بھائی؟ مبارکن، بہت ہی برکت والا گھر ہے۔ ایک نماز پڑھیں تو نہ جانے کتنی نمازوں کا 1,00,000 نماز کا ثواب۔ سبحان اللہ، برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتائیے، نماز ایک پڑھے برکت ہو کے کتنا ثواب مل گیا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا۔ مبارکن وہدی للعالمین، اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ سارے عالم کے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ہدایت کا مرکز ہے۔ پورے مسلمانوں کا اللہ کی طرف سے جو مرکز ہے وہ ایک ہی ہے، جگہ کے اعتبار سے خانہ کعبہ، اور کتاب کے اعتبار سے اللہ کی کتاب۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو بیت عتیق کا، سب سے قدیم جو گھر ہے، سب سے قدیم اور پرانا۔ عتیق مانے قدیم، عتیق مانے سب سے پرانا۔ عتیق بہت سے لوگوں کا نام بھی تو ہوتا ہے، تو عتیق کے معنی کیا ہے بھائی؟ پرانا گھر، سب سے پرانا گھر۔ اللہ نے اسی کو پہلا گھر فرمایا۔ سب سے پرانا گھر روئے زمین پر کس کو بنایا گیا؟ ایسا لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے اللہ نے اس کو بنوایا تھا۔ پھر اس کے بعد طوفان نوح میں سب بنیادیں سب ختم ہو گئی طوفان نوح کی وجہ سے، تو ازسر نو جس نے اس کو پھر تعمیر کیا وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام۔ ازسر نو پھر اس کی بنیادوں کو اٹھایا، اور پھر ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، اب یہ گھر تیار ہو گیا ہے، اب تم اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ظاہر سی بات، انہوں نے سوچا ہوگا اس زمانے میں نہ انٹرنیٹ ہے نہ مائک ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن یہ آواز پہنچانا تو اللہ کا کام تھا۔ انہوں نے اعلان کیا پہاڑ پر چڑھ کر، اے لوگو، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، آؤ اس کا حج کرو۔ یہ آواز پہنچانا اللہ کا کام، قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں اس کی عظمت اللہ نے ڈالی ہے۔ یعنی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہم اس گھر تک پہنچ جائیں، اور فریضہ بھی ہے، ان استطاع الیہ سبیلا، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے تو اس گھر تک پہنچو، ضروری ہے، فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو کیا فرمایا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے ابراہیم ذرا لوگوں میں اعلان کر دو، بالحج، حج کا اعلان کر دو۔ خانہ کعبہ تیار ہو گیا، باپ بیٹے نے تیار کر دیا، اور پھر حکم دیا اللہ نے کہ اے ابراہیم لوگوں میں اعلان کرو۔ کس بات کا اعلان کرنا؟ بالحج، حج کرنے آئیں لوگ، اللہ کا گھر تیار۔ یاتوک رجالاً، اے ابراہیم تم اعلان کرو لوگ پیدل چلتے ہوئے بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں اور سواریوں پر بھی کشاں کشاں کھنچتے ہوئے یہاں چلے آئیں گے لوگ۔ ایسی کشش ہم اس گھر میں ڈال دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یاتین من کل فج عمیق، دور دراز راہوں سے بھی لوگ یہاں پہنچیں گے اور حج کریں گے، اور تم کیا کر دو؟ اعلان کر دو لوگوں میں کہ لوگ آئیں۔ تو یہ عظمت ہے اس گھر کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ کب پیش آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ساتھ۔ اور یہاں تفصیل بھی نہیں بیان کی، اس لیے کہ وہ تفصیل خوب جانتے تھے۔ اتنا اشارہ ان کے لیے اور اتنی عظمت اور اتنی بات ان کے سمجھنے کے لیے کیا تھی؟ بہت کافی تھی، ہدایت کے لیے اتنی بات کافی تھی کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اگلی صورت بھی اسی سے متصل ہے، جس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔